نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت دو عالم، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، فخر رسولاں، سیاح لامکاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، پروردگار عالم کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پروردگار عالم قادر مطلق ہے، اگر وہ ارادہ فرماتا تو ہمیں جمادات میں سے کر سکتا تھا، اگر وہ ارادہ فرماتا تو ہمیں چرند پرند میں سے کر سکتا تھا، اگر وہ ارادہ فرماتا تو ہمیں کوئی دوسری مخلوق میں سے کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں جماد نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، نبات نہیں بنایا، بلکہ بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور آگے دیکھیے، پروردگار عالم نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ افضل انسانیت کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں آدم کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں نوح کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں شیش کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں موسیٰ کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، کسی عام نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ لاکھ لاکھ پروردگار عالم کا احسان ہے۔ اور نبی، کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الآن، یعنی میں مکہ شریف کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے ظہور نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، ظہور نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں جمادات سے سبق لینا چاہیے، پتھروں سے سبق لینا چاہیے کہ ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو معلوم ہوا کہ نبی کی نبوت جو ہے وہ صرف انسانوں کو ہی معلوم نہیں تھی بلکہ پتھروں کو بھی معلوم تھی۔ ارے میرے نبی تو اس وقت نبی تھے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت
وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ حیوانات جن کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کرتے ہیں، آپ نے اس اونٹ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس نے اپنے مالک کی شکایت کی اور یہ کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے، کھانے پینے کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیوانات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی حیوانات کی بھی داد رسی کیا کرتے تھے، ان کی بھی فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ اس اونٹ کے مالک کو اللہ کے نبی نے بلایا اور ارشاد فرمایا، اے اونٹ کے مالک، تم اس اونٹ پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، اس کے ساتھ زیادہ کام نہ لیا کرو، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک روا رکھا کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ حیوانات پر بھی اللہ کے نبی کی حکومت ہے، نباتات پر بھی اللہ کے نبی کی حکومت ہے، جمادات پر بھی اللہ کے نبی کی حکومت ہے۔ یہ وہ نبی معظم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کے ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا داروں کی تقلید کرتے ہیں، دنیا داروں کی پیروی کرتے ہیں، قسم قسم کے مغربی لباس پہنتے ہیں، مغربی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو مغرب کی تہذیب و تمدن کو پورے طور پر اپنا رہے ہیں، سائنس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سائنسداں یہ کہتا ہے کہ میں چاند پر پہنچ چکا ہوں، میں چاند پر کمندیں ڈال چکا ہوں، لیکن اے سائنسداں، ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ تو چاند پر پہنچ گیا، لیکن تو نے چاند پر پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ تو چاند پر تصرف نہیں کر سکا، تو نے انسانیت کو آباد نہیں کیا، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں جو اس دنیا میں بیٹھ کر کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور آپ کا جو سر مبارک تھا وہ حضرت علی کے زانوں پر تھا۔ کس کے زانوں پر تھا؟ شیر خدا کے زانوں پر تھا، حضرت علی کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ کون سی نماز کا وقت؟ عصر کی نماز کا وقت۔ یہ عصر کی نماز وہ نماز ہے جس کو سب سے افضل کہا گیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی قرآن کے اندر نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ تو بیچ والی نماز سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔